اب بات کرتے ہیں جناب ہیومن باڈی کا سب سے بڑا آرگن کون سا ہے جی؟ بالکل جی، سب سے نظر آتا ہے آف کورس سکن. سکن. یور سکن از یور بگیسٹ آرگن. سٹ ڈاؤن فار نیچر. نہیں شفاعت، یہ کہہ سکتے ہیں یور بگیسٹ آئیڈینٹی از یور فیس. آپ کی سب سے بڑی شناخت، آپ کے سب سے بڑی پہچان جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنی دل کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گردے کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے معدے کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، دین وائی ناٹ یو ٹیک کیئر آف دا سکن، جو کہ سب کو نظر بھی آ رہی. اس حوالے سے بات کریں گے جناب اسکن اینڈ اسٹیشن فزیشین ڈاکٹر شائستہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم شائستہ، ویلکم ٹو شام رمضان. کیسے مزاج ہیں آپ؟ میرے مزاج بہت اچھے ہیں، آپ بتائیے. بالکل ہم ایز یوزلی ہیں، ویسے جیسے نارملی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزے آ رہے ہیں، روزے مطلب آ چکے ہیں، اور روزوں میں لوگ پانی کم پیتے ہیں. تو وہ پانی کم پینے سے 2-3 ایشوز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو ذرا کڈنیز وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ تو خیر ایک سائڈ بزنس ہے، لیکن اسکن کے ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، لوگ اویئر نہیں ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، پانی کے اوپر ہم بہت بات کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن اس کو جتنا زیادہ ہم نے بنا دیا ہے کہ بیماریوں کی جڑی وہ ہے اور سب کچھ اسی سے ہوتا ہے، یہ غلط ہے. میڈیکل سائنس کو اس طرح سے نہیں مانتی. یہ میرا خیال ہے باقی آلٹرنیٹیو میڈیسنز والے جو ہیں اس وقت وہ بہت اس کے اوپر زور دیتے ہیں. پانی پینا چاہیے. پانی پینا ہم نے بہت اوور ریٹ کر دیا ہے. تو ضروری ہے. یس، آپ نے جو دن بھر میں جتنا آپ نے کنزیوم کرنا ہوتا ہے، اگر 8 گلاس پانی ہے تو آپ وہ کنزیوم کریں انٹل انلیس آپ کو کوئی اور رینل امپیئرمنٹ نہیں ہے یا کڈنی کے اور حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو بالکل زیادہ پانی اگر آپ کے ڈاکٹر نے بتایا آپ کو تو پئیں. لیکن 8 گلاس پانی ٹھیک ہے، تو وہ آپ سحری اور افطاری میں اتنا دوبارہ پی لیں، تو اس میں پھر آپ کی باڈی پہ کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ قدرت نے کہ جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا شائستہ. جی، میں نے کہا قدرت نے یہ جو 1 مہینہ رکھا ہوا ہے نا ہماری باڈی کو صاف کرنے کا، روح بھی ہو جاتی ہے، لیکن تو یہ میڈیکلی بہت اچھا اور خوبصورت چانس ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی ساری باڈی کو کلینز کر لیں. اس باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ سکن ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی میں سب سے زیادہ بڑا آرگن جو ہے دیٹ از آور سکن. بالکل اور ہم اسے سب سے زیادہ اوائڈ کرتے ہیں. اور شائستہ اگر اسپیسیفکلی ہم رمضان کے مہینے کے حوالے سے بات کریں، جہاں پر ایک طرف تو ہم یہ دہائی دے رہے ہوتے ہیں جی ہمارا منہ اتر گیا ہے، ہماری اسکن جو ہے یہ مان پڑتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہم پانی جو ہے وہ نہیں پاتے آف کورس روزے کی حالت میں. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تلی ہوئی چیزوں کا اس قدر استعمال کرتے ہیں کہ اس سے سیدھا ہمارا اسٹمک جو ہے متاثر ہوتا ہے. اسٹمک متاثر ہو تو اسکن سیدھا متاثر ہو جاتی ہے، پمپلز نکل آتے ہیں. بالکل یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے کھانوں میں صرف رمضان میں نہیں، ویسے ہی ہمارے یہاں کھانوں کی پریکٹس ایسی ہے. وہ کھانے ہماری باڈی کے لیے، ہماری گٹ کے لیے، جہاں یعنی نظام ہاضمہ کے لیے ہماری، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے. اور وہ اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر وہ ساری باڈی میں ہر چیز کو متاثر کرتے ہیں انکلوڈنگ یور اسکن. اور جیسے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہہ رہی تھیں، جو جیسے ہمارا یہ پورا مہینہ باڈی کو کلینز کرنے کے لیے، ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے باڈی کو، اسی طرح آپ کی اسکن بھی اچھی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہے رمضان کے 30 روزے رکھے ایسا ہو، اس لیے ایسے ہو رہے ہیں. نہیں، رمضان کے 30 روزے رکھنے سے اسکن بہتر ہو جاتی ہے. بالکل یہ آپ نے ویسے معلومات میں اضافہ کیا ہے. اب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب ہم اسکن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں، وہ میدا تھوڑا ڈسٹرب رہتا ہے. مردوں میں ٹون ایک بہت ہی شدید مسئلہ ہے، اور رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بڑھ بھی جاتی ہے بہت زیادہ آئلی کھانے کی. مجھے بتائیے کوئی اسکن ایشوز کوئی ایسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں انہی آئلی چیزوں کی وجہ سے؟ اچھا دیکھیں، اس آئلی چیزوں کی وجہ سے تو نہیں. آئلی چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں آپ نے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ چاکلیٹ نہ کھائیں، آپ سموسے نہ کھائیں، اسکن پہ پمپلز آ جائیں گے. میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی. جی میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی، بلکہ ایک بہت بڑا متھ ہے جو ہمارے یہاں لوگ فالو کرتے ہیں کہ اگر آپ بہت آئلی اسکن ہے آپ کی اور کہتے ہیں بھائی آلریڈی ہماری اسکن اتنی آئلی ہے، ہمیں ہائیڈریشن کی یا ہمیں موئسچرائزر کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے اور جاہلیت ہے جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں.
اچھا اب سر، ہر شاید صاحب نے میتھ skin کے حوالے کو سے بات کی، hydrate- جیسے رنگت کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا نا کہ زیادہ چائے مت پیو، اس سے رنگ کالا ہو جاتا ہے، اس طرح کی بڑی ساری میتھس ہم نے بھی سنے. آئی ایم شیور آپ کے پاس جو آپ کے پیشنٹس بھی آتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ اپنی اسکن سے ریلیٹڈ میتھس ضرور شیئر کرتی ہوں گی، تو وہ ذرا شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر پمپلز یا ایکنی ہیں اور آپ کی سکن آئلی ہے آلریڈی، تو لڑکیوں کو مائیں بھی یہ کہتی ہیں اور مرد حضرات بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو کوئی ہائیڈریشن کوئی موئسچرائزر یوز ہی نہیں کرتا، اسکن ہی اتنی آئلی ہے. آپ نہیں کرتے، اسی لیے قدرت اس کو ریپلینش کرنے کے لیے اور آئل پیدا کرتی ہے. اگر آپ ہائیڈریشن یا موئسچرائزر یوز کریں منہ دھونے کے بعد تو آپ کی اسکن کم آئلی ہوگی اور آپ کا سیبم کم ریلیز ہوگا، تو خود بخود دانے یا دوسری باقی چیزیں جو ہیں کومیڈونز یا وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز لے لیں یا میلیاز، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں کم پیدا ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ میری اسکن اینڈ آف رمضان مزید بہتر ہو جائے، میرے ڈارک سرکلز ریڈیوس ہو جائیں، میرے پمپلز ختم ہو جائیں. مجھے ایکسٹرا کیئر کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ روزہ ہی کافی ہے میرے لیے؟ نہیں، یہ تو ایسا بالکل نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ایک اچھا نارمل سا ڈیلی ریجیمن آپ کے لیے اسکن کا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. صبح منہ دھونا، کلینز کرنا. اور بائی دا وے یہ صرف کلینزنگ ہمارے ہاں جو بہت ساری اور غلط پریکٹسز چلی آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو کلینزنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ عورتوں سے زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر بھی جاتے ہیں اور ایکسپوز ساری ایکزوجنس جو چیزیں ہیں ان کے اوپر، ان کی اسکن کے اوپر جی تو کلینز کرنا بہت ضروری ہے. منہ دھونا ایک بہتر اور میڈیکیٹڈ فیس واش سے بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد سن بلاک لگانا. کیونکہ دیکھیں ہم جس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں ایشیا میں، ہم پگمنٹیشن شدید ہے، خاص طور پہ ہمارا جو پٹی ہے پاکستان، انڈیا، ہم وی آر بورن پگمنٹڈ. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہلکے ہونا یہ بھی پگمنٹیشن ہے، یہ فارم پگمنٹیشن ہے، یہاں بھی پگمنٹیشن، تو یہ ہمارے ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہمارے پرکھوں نے ہمیں دیا ہے. تو اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ تو چیز اور غلط ہوتی جائے گی، بری ہوتی جائے گی. تو سن بلاک کا استعمال ریگولر بہت ضروری ہے. صحیح، نہ صرف یہ کہ انٹرنلی ہم نے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، بلکہ ہمیں ہمارے چہر کے بھی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے، اس کی بھی کلینزنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر شاہد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہ بڑی اچھی بات بتائی، یہ جو ڈارک سرکلز ہیں یہ بھی ایک پگمنٹیشن ہے. پگمنٹیشن اپنی ذات میں خود ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر کبھی بیٹھ کے نا سکون سے پورا 2 گھنٹے کا شو کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیا مسئلہ، اور جن لوگوں کے ساتھ ہے ان لوگوں اور ایک بار پڑھ کے تو جاتی نہیں ہے. بالکل. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Espielzeug en reis nach Disney World zu sparen